ایسا کہ اس کے اندر بچوں سے محبت بھری ہوئی ہے، تو ایسی پوزیشن آپ کی ہے، ایسے عالم میں پروردگار عالم کا حکم آتا ہے، پھر حکم بھی باضابطہ نہیں آتا، صرف خواب میں اشارہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، ان کو ذبح کرنا ہے۔ چھوڑ کے جانے کی بھی آزمائش بڑی تھی، لیکن اس کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں تو علانیہ حکم دیا تھا، علانیہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو، ایسے بیٹے کو، پھر اس باپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے جس باپ کے دل کے اندر حد سے زیادہ بچوں سے لاڈ ہے، بچوں سے محبت ہے، بچوں کی الفت ہے، اس باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے چھری ہاتھ میں پکڑی جائے، پھر ایک مقام پہ لے جایا جائے، پہاڑ پہ چڑھایا جائے، کوئی کسی کا گزر نہ ہو، وہاں پر کسی کی رسائی نہ ہو، اس پہاڑ پہ چڑھا کر اللہ نے خود اس پہاڑ کی نشاندہی بھی فرمائی تھی، اس پہاڑ پہ لے جاؤ، لے جا کر تنہا تم ہوں گے اور تمہارے فرزند محبوب اسماعیل ہوں گے، اور تم کو اسماعیل کو لٹانا پڑے گا اور ان کے حلقوم پر چاقو کو چلانا پڑے گا اور اسماعیل کو ذبح کرنا پڑے گا، اور دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ اتنا زیادہ بچوں سے پیار اور محبت ہونے کے باوجود بھی یہ ابراہیم خلیل بچے کی محبت سے نہیں بنا، خدا کی محبت سے بنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت ہی غالب ہے، رب کی محبت ہی غالب ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا تھا کائنات ارضی و سماوی کو کہ دیکھو میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے، اس میں راز یہ ہے ابراہیم اپنے بچے سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود میری محبت کی جب بات آتی ہے، میرے حکم کی جب بات آتی ہے، میرے حکم کی تعمیل کی جب بات آتی ہے، اسی بچے پر، اس کے حکم پر چھری چلا کر تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ میرا خلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش ہے، محبت کے تناظر میں دیکھیں بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آزمائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پورا کر کے دکھایا۔ یہاں خاص طور پہ توجہ نقطہ سنیں توجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، فرزند کو چھوڑ کے جانے کا حکم ہوا ان کے شام، اپنی ذات کو آگ میں تشریف لے جانے کے لیے بھی راستے بنائے گئے۔ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لیا تھا اور ذبح کر دیا، چھری چلایا تھا، تو الحمدللہ میں اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ مجھے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانے کا حکم ہوا تھا، میں واپس چلے گیا اور میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، نہیں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے امتحان و آزمائش میں کامیاب ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ کس نے دی؟ ایک ہوتا ہے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی کام کر لیتے ہیں، کر لینے کے بعد باہر نکل کے ہوتے ہیں ہم وہ کر ہم یہ کیے، میں ویسا کر دیا، میں ایسا کر دیا، بہت اچھا ہوا، ایک کٹھن مرحلہ آ گیا تھا، میں اس سے اچھے طریقے سے گزر گیا، میں کامیابی کے ساتھ اس کو عبور کر لیا۔ اس خطرناک موڑ پر بھی میں بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ، بہت زیادہ صبر کے ساتھ، بہت زیادہ تحمل کے ساتھ میں اس خطرناک چیز کو عبور کر لیا، اس کو پار کر لیا۔ ایک ہوتا ہے ہمارا اپنی طرف سے کہنا، لیکن آپ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے کلمات قرآنیہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کے رب نے ابراہیم کو، ان کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ، رب خود فرماتا ہے کہ ابراہیم نے آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم نے نہیں کہا، خلیل اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں پہ پہلے بارے میں بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ 27 بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم وہ ہے وفا جو پورا کر دیا ہر آزمائش کو۔ تو سند کون دے رہا ہے آزمائش کو کامیاب ہونے کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نہیں کہہ رہے کہ بڑی آزمائش سے میں
کیونکہ کٹھن مرحلہ تھا، چھری چلائی گئی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک یہودیوں کی سازش ہے اس کی، کیونکہ پورے مفسرین نے تقریباً لکھا ہے یہودیوں کی یہ سازش پہلے زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس واقعے کا نمائندہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو چھری چلائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے پہ چھری چلائی تھی ان کو، تو یہودی کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام۔ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے۔ کیوں؟ وہ یہ زور دے کے کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پہ چھری چلائی گئی تھی۔ پھر یہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا تو اسحاق علیہ السلام پہ پیش آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صاحب المعانی نے لکھا ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہود جو قوم ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی آگے چل کے اولاد میں سے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جد اعلیٰ اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اس قربانی کے اصل روح رواں ہیں، وہ اس قربانی کا واقعہ ان کی ذات میں پیش آیا تاکہ اس قوم کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کرنا چاہتے واقعے کو، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کیے، تو یہودی نہیں چاہتے کہ ہمارے آقا کی عظمت ظاہر ہو جائے، پھر ہمارے آقا کے جد امجد کا مقام ظاہر ہو جائے، تو اسحاق علیہ السلام کے کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی کا واقعہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن دوستو صاحب المعانی سے لے کر بہت سارے مفسرین نے بیان فرمایا، کثیر روایتوں سے ثابت ہے کہ تورات میں خود موجود ہے، اس میں یہودیوں کی جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکری جو ان کا اپنی کتاب مانتے ہیں، وہ کتاب بھی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہودی بھی مانتے ہیں تورات کے اندر موجود ہے۔ یہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات میں پیش آیا ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذات میں پیش آیا ہے، تورات سے ثابت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت ثابت نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ بات عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، پھر اسحاق علیہ السلام جو 14 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ واقعہ محبت کے اعتبار سے، بڑی آزمائش بننے کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ بہت سارے محدثین اور فقہاء نے بیان فرمایا، پھر صحابہ نے بیان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب فرزند کا نام ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ اتارا، پھر وہ آزمائش میں پورا اترے، ایسا اترے کہ چھری چلائی گئی۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، کوئی واقعہ اچانک رونما ہو جائے یہ بڑے دھیان کی بات ہے۔ کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے، اچانک آ جائے تو آدمی کو اتنا زیادہ درد اور تکلیف نہیں ہوتی، اچانک اگر آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو لے جا کے آپریشن کے تھیٹر میں سمجھا کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، کسی مقام پہ عزیزوں سے ملنے جا رہے ہیں، دوا خانے میں لے جائے، تھوڑا سا ٹیسٹ ہے، اندر آپریشن کے مقام میں اس کو اچانک داخل کر دیا اور آپریشن ہو گیا، آدمی کو اتنی زیادہ نفسیاتی مشقت نہیں ہوتی جتنا کہ بول کے بتا کے پہلے سے اطلاع کر کے اس مشقت سے گزارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اگر ہم کو یہ بتایا جائے کہ یہاں سے آپ جیسے باہر نکلیں گے تو آپ کی انگلی کاٹ دی جائے گی، دو لوگ لے کے کاٹ، تو لازم بات ہے کہ پہلے سے اطلاع ہوگی کہ ہمارے اوپر ایسی ایک مشقت آنے والی ہے، تو نفسیاتی طور پر ایسا اثر پڑے گا کہ انگلی کاٹے جانے سے پہلے خون نہ نکلنے کے پورے سامان پیدا ہو جائیں گے، خون اندر سوکھ جائے گا، یہ کاٹا جانے والا ہے، پورے نفسیات ختم ہو جائیں گے۔
شریف میں آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے متعلق فرمایا جو قربانی کرنے کے ذبح کرنے کے لیے لے جانے والے جانور ہوتے ہیں. ان جانوروں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا کر اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا کرو. آپ نے سنا ہو جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ذبح ہونے سے پہلے جانور چھری کو تیز ہوتا ہوا دیکھے گا تو جانور کے ذہن اور اس کے اعتبار سے بہت زیادہ نفسیاتی اثر پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ پہلے سے ہی ایک ٹینشن میں آ جائے گا جس کی وجہ سے اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں، اس کی مشقت میں، اس کی محنت میں اور اس کی مصیبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ اچانک بغیر چھری دکھائے کہ لٹاؤ اور ذبح کرو. سرکار نے فرمایا جانوروں کو ذبح کرتے وقت آرام پہنچاؤ. کس طریقے سے؟ اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے. تو دوستو جو حکم جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ہے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کی طرف جب آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ بیٹے ذبح کرنا ہے، ساتھ میں چھری بھی لے کے جا رہے ہیں. بیٹے نے عرض کیا ابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں. کس کو قربان کرنا ہے؟ آپ ہی کو کرنا ہے بیٹے. تم کو ذبح کرنا ہے. تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. پہلے سے اطلاع دی گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ان کو مطلع کیا گیا، باخبر کیا گیا. لیکن پہلے سے اتنا زیادہ باخبر کیے جانے کے باوجود، پھر وہاں جا کر لٹانے کے باوجود اور حکم پر چھری چلانے کے لیے کوشش کرنے کے باوجود جب چھری نہیں چلتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خود یہ عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ اے ابا جان شاید چھری مڈ ہے، تیز نہیں ہے، اس کو تیز کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کی مشقت کے بغیر میرے حلق پر چھری چل جائے. تو دوستو اتنا زیادہ مشقت کا ماحول بنایا گیا، پہلے سے اتنا زیادہ باخبر بنایا گیا، اتنا زیادہ ان کے علم میں لایا گیا. اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی قربانی ہو رہی ہے. تو ایسے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نفسیات کی تاثیر کتنا زیادہ کم اور حد میں ہونا چاہیے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے مسکرا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ابا جان آپ چھری تیزی کے ساتھ چلا دیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے. مسکراہٹ ہے چہرے پر. چھری کے نہ چلنے پر پریشانی آ گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کہ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے ہماری قربانی سے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے کہ ذبح ہونے سے؟ کیا ہم سے خطا ہو گئی؟ بے چینی ہو رہی تھی چھری نہ چلنے پر، چین ہو رہا تھا چھری کے چلنے پر. تو یہ ساری دنیا سے الگ نظام وہاں دکھایا جا رہا تھا. تو یہ سب دوستو یہ اللہ سے بے پناہ محبت کی بات ہے. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت حد سے زیادہ، سب سے زیادہ غالب ہو جاتی ہے تو اس بندے کے لیے اپنا گلا کٹانا بھی آسان ہے، بیٹے کو بھی کاٹنا آسان ہے، آگ میں جانا بھی آسان ہے، بھوکا رہنا بھی آسان ہے، پیاسا رہنا بھی آسان ہے، تلواروں میں رہنا بھی آسان ہے، اپنے جسم کو چھلنی بنانا بھی آسان ہے اور میدان کربلا میں حسین کی صورت میں 72 زخم کھانا بھی آسان ہے. کیوں؟ اللہ کی محبت والی ہے. یہ اصل ہمارا جو ہونا ہے، ہمارا جو ہونا ہے وہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر ہر ایک کی محبت ہے. اگر کسی کی نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کی نہیں. جس دن اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، جس دن ساری محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت فوقیت حاصل کرے گی تو ہماری بھی زندگی کے عادات و اوقات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے. ہم بھی تیار ہو جائیں گے اللہ کی محبت میں ہم کیا سے کیا کرنے والے بن جائیں. دوستو آج قربان کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، آج گردن کٹانے کا حکم ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن گردن جھکانے کے لیے بھی تیار نہیں. جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں، نماز کے لیے ہم تیار نہیں، ہم سجدے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت الہی ہمارے اندر جو گھر کر جانا چاہیے تھا
जितनी बातें हम जुबान से कहते हैं, खौफ की बात, मोहब्बत की बात, इश्क की बात, ये सिर्फ जुबान जो चमड़े की बनी हुई है उस हद तक ये बातें गर्दिश करती हैं, दिल के आईने में ये बातें नहीं उतर रही हैं। तो ये सब मोहब्बत है। और परवरदिगार आलम जो भी उसकी जात से मोहब्बत फरमाता है, परवरदिगार आलम उसको मुसीबत में मुब्तला फरमाता है। ये नोट करके, ये अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। जो उससे मोहब्बत करता है, परवरदिगार आलम उस पे मुसीबत डालता है। हमेशा याद रखें, मोहब्बत मुसीबत को लाती है, मोहब्बत मुसीबत को लाती है। और वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती जिसके अंदर मुसीबत ना आई, वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। फिर वो मोहब्बत कहलाए जाने का हक ही नहीं रख सकती जिस मोहब्बत के अंदर मुसीबत ना हो। तो मुसीबतें आती रहती हैं, किसके ऊपर आती हैं? जो उसके चाहने वाले होते हैं, वो उनको आजमाइश से गुजारता है, क्योंकि उसके हो गए तो वो दुनिया को बताना चाहता है कि देखो मेरे कैसे हैं। ऐसा नहीं है तुम दीगर बंदों की तरह कि मोहब्बत का दम तो भर रहे हैं, छोटी सी तकलीफ आ जाए तो शिकवा शुरू कर दी, छोटा सा हादसा पेश आ जाए तो फिर उस परवरदिगार आलम की शिकायत शुरू कर दी कि हमारे परेशानी पे बल आ गए। ऐसा नहीं है। ये अल्लाह वाले जो लोग होते थे, ये सालिहीन, अंबिया, औलिया, सब ये तो मोहब्बत इलाही के बाद मुसीबत आने का इंतजार करते थे। क्या करते थे? हम क्या कहते हैं? मुसीबत आई, आने का तो हमको इंतजार तो दूर की बात है, समय भी रहते कि कहाँ मुसीबत आ सकती। फिर जब आएगी तो शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह वालों का ये तरीक़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि मोहब्बत किस चीज का नाम है। मोहब्बत एक आजमाने का नाम है, मोहब्बत आजमाइश की भट्टी में चलाने का नाम है, मोहब्बत एक मुसीबत को लाने का नाम है। तो जानते थे कि मुसीबत आए, अगर मुसीबत अल्लाह की तरफ से नहीं आती तो वो रोते थे और कहते थे, ऐ परवरदिगार, क्या हमारी मोहब्बत नाक़िस है कि इस मोहब्बत के बावजूद तू मुसीबत नहीं ला रहा? क्योंकि मोहब्बत के होने की दलील ही उनके पास ये थी कि मुसीबत आए, मुसीबत आए। तो ये जो थे अंबिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से पूछे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से आलम ख़याल में पूछें कि इतनी बड़ी आज़माइश और मुसीबत, ये मसाइब आपके लिए कैसे सहूलत वाले हो गए? तो वो यही फरमाते हुए हमको सुनाई देंगे कि देखो, मोहब्बत का सवाल है, जिसके दिल में मोहब्बत होती है, इससे बड़े बड़े वाक़ियात अगर पेश आ जाए तो उसके सामने वो सारे वाक़ियात पेश हो जाते हैं। पहले ज़माने में ख़वातीन का तकिया था, सहाबियात का, ताबिआत का, ख़वातीन का भी, कि वो मोहब्बत खुदा के मिजाज को समझते थे। यहाँ तक कि खातून के बारे में लिखा हुआ है, तारीख के औरात शाहिद हैं, तो उनका किसी मर्द से निकाह हुआ। जब निकाह हुआ तो निकाह होने के बाद चंद दिन जिंदगी उनकी गुजरी उस घर में। चंद दिन गुजरने के बाद उस खातून ने, जो बड़ी सालेह खातून, तहज्जुदगुज़ार खातून, बड़ी फरमाबरदार खातून, वो अचानक ये मुतालबा करने लगी शेख और शोहर के सामने कि तुम मुझे तलाक दे। तो शोहर परेशान हो गए। ऐसी सालेहा खातून, फिर ऐसी तहज्जुदगुज़ार खातून, ऐसी फरमाबरदार और मुताशियात खातून, ये अचानक मुझे तलाक कर, क्या मुझसे गलती हो गई? मैंने इसके ऊपर क्या ज़्यादती और जुल्म की? तो औरत कहने लगी, नहीं, मुझे तलाक चाहिए। तो शौहर ने कहा, किस दुनिया में तुम तलाक का मुतालबा कर रही हो? तो वो खातून कहती है कि मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूँ, मैंने किसी भी दिन किसी मुसीबत को आते हुए नहीं देखा, किसी मुसीबत को आते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि जिस घर में मुसीबत नहीं आती है, अल्लाह ताला उस घर को अपना महबूब
کا نزول نہیں ہو رہا ہے، تو جب سے شادی ہوئی ہے ایک بھی مصیبت نہیں آئی، تو لہٰذا میں طلاق چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شوہر باہر گئے۔ جب باہر گئے تو راستے میں آتے آتے سوچ کے آ رہے تھے وہ بھی اب کیا کیا جائے۔ آتے آتے ان کے انگوٹھے کو ٹھوکر لگ گئی۔ جب ٹھوکر لگ گئی تو خون بہنے لگ گیا۔ جب خون بہنے لگا تب ہوا کہ اندر جلدی گھر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد بیوی نے دیکھا کہ انگوٹھے سے خون بہ رہا ہے، انگوٹھا زخمی ہو چکا ہے، تو بیوی نے کہا معافی مانگتی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں زندگی بھر آپ کی کنیز بن کر رہنے کے لیے اب تیار ہوں۔ تو شوہر نے کہا تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کچھ اور تھا، تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کے آنے کے بعد فیصلہ تم نے تبدیل کیسے کر لیا؟ تو اس خاتون نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس کی دلیل انگوٹھے کو زخمی کر کے اللہ نے میرے نکاح میں بتا دیا کہ تم کو مصیبت آ گئی، لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ پروردگار عالم کو اپنا سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح جو غیر انبیاء ہیں، نبی نہیں ہو، ولیوں کا یہ عالم ہے، تو انبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انبیاء پہ کتنی مصیبتیں آتی ہوں گی، کیونکہ نبی سے زیادہ اپنے خدا کی محبت دل میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر سب سے زیادہ سارے نبیوں سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو تاجدار کائنات سرکار مدینہ کی ذات۔ تو اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو تم میری مصیبتوں کو یاد کر لیا کرو کہ میرے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں وہ کسی پہ نہیں آئیں۔ سرکار نے فرمایا کسی پہ ایسی مصیبتیں نہیں آئیں، تو اتنا زیادہ مصیبتوں سے سرکار کو کیوں گزارا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ سے محبت کرنے والے، جاننے والے، پھر اللہ کی سب سے زیادہ سرکار کو چاہنے والا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اس بارگاہ سے محبت اور چاہت کا تعلق پیدا کرتا ہے بندہ، تو اس کا عجیب نرالا انداز ہوتا ہے۔ وہاں پر مصیبتیں شدید سے شدید، پھر کثیر سے کثیر آیا کرتی ہیں، زیادہ مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، پھر وہ مصیبتوں میں کامیاب ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ مصیبتوں کو عبور کرتے ہیں، پار کرتے ہیں۔ تو دوستو، چونکہ سرکار سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں، تو سرکار کے اوپر مصائب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ گیا ہے۔ کیوں آئے؟ یہاں واقعہ دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یاد رکھیے کہ چھری چلی، خون بہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح ہوئے نہیں ہوئے، لیکن جن لاڈلے نوازوں سے سرکار بے انتہا محبت فرماتے تھے، جن کو اپنے کندھوں پر سواری کراتے تھے، جو اگر حالت سجدہ میں پشتے مبارک پہ آ کے بیٹھ جائے امام حسین یا امام حسن، تو سرکار ان کے خاطر سجدے کو دراز فرماتے تھے۔ اتنی زیادہ اپنے پیارے نوازوں سے محبت تھی۔ تو آزمائش اتنی بڑی آئی کہ میدان کربلا میں صرف تلوار چلنے سے قاصر نہیں رہی، تلوار نے اپنا کام کر کے دکھایا، اور حضرت امام علی کو خان شہید کر دیے گئے، حضرت علی اصغر شہید کر دیے گئے، حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے، سارا خان والا شہید کر دیا گیا۔ وہاں پہ سارا کربلا کی زمین خون سے بالکل لبد ہو گئی اور خون پھیل گیا۔ یہاں پہ وہ برا تباہ ہونے کا واقعہ عالم وجود میں آ گیا۔ وہاں تو چھری نہیں چلی، حضرت اسماعیل بچ گئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم اٹھ گئے تھے، لیکن حضرت امام علی کو خان یہاں کٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر محبت وہاں سے بھی زیادہ تھی سرکار کے دل میں، تو نوازوں کے ذریعے سے اتنا زیادہ ان کو آزمائش سے گزارا گیا سرکار۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں جو ایک محبوب بندے کی علامت ہوتی ہے، پھر ایک کامل بندے کی پہچان ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے جو بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے اور ہمارے دل میں بھی اس کی ایسی محبت کو پیدا فرمائے